نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والذی جاء بالصدق وصدق به اولئک هم المتقون صدق اللہ العلی العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامین الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ سایہ مصطفیٰ مایہ اصطفیٰ، سایہ مصطفیٰ مایہ اصطفیٰ، ثانی اسنینی ہجرت پہ لاکھوں سلام، اصدق الصادقین سید المتقین، اصدق الصادقین سید المتقین، چشم و گوش وزارت پہ لاکھوں سلام۔ میں نے جس آیت مقدسہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، اللہ رب العزت نے اس آیت مقدسہ میں سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی جو تصدیق سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا ہے، اس تعلق سے ارشاد فرمایا ہے، چونکہ اسلام جب کسی کے سامنے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے پیش کیا تو ہر کسی نے کچھ نہ کچھ پسو پیش کیا، کچھ نہ کچھ تردد کیا، لیکن سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس کے سامنے جب اسلام پیش کیا آپ نے تو فوراً ہی انہوں نے اسلام کو قبول کر لیا۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات تمام انبیاء کرام علیہم السلام کے بعد میں تمام مخلوقات میں سب سے افضل و اعلیٰ ذات ہے، اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی عظمت کا اندازہ اسی سے لگائیں کہ وہ مبہم باتیں جو کوئی نہیں سمجھ پاتا تھا، صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ اسے سمجھ لیا کرتے تھے۔ جیسے کہ جب آیت کریمہ نازل ہوئی، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، کہ آج ہم نے تمہارا دین مکمل کر دیا، واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، اور اپنی نعمتوں کو تم پر تمام کر دیا اور دین کے طور پر اسلام سے راضی ہوا۔ یعنی دین کی تکمیل کے بارے میں جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی تو تمام صحابہ بڑے خوش ہوئے، خوشیاں منانے لگے، دل باغ باغ ہو گیا۔ لیکن وہیں پر صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ رونے لگے۔ لوگوں نے پوچھا، لوگوں نے کہا کہ آخر اس میں رونے والی کون سی بات ہے؟ دین جب آج مکمل ہوا تو خوش ہونے والی بات ہے۔ تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا کہ اے لوگو، تم جان لو کہ اللہ تبارک و تعالی اپنے نبیوں کو، اپنے رسولوں کو دین کی تبلیغ کے لیے ہی لوگوں کے درمیان مبعوث فرماتا ہے، بھیجتا ہے، اور جب دین مکمل ہو گیا تو یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم عنقریب ہمارے درمیان نہیں رہیں گے، اللہ تبارک و تعالی اپنی بارگاہ میں بلا لے گا۔ تو جب لوگوں نے یہ سنا تو وہ بھی رنجیدہ ہو۔ تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات وہ ذات ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے آپ کی جا بجا تعریف و توصیف فرمائی۔ اللہ تبارک و تعالی نے آپ کے کاموں کو سراہا، یہاں تک کہ جب اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے چہیتے صحابی حضرت سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ کو
جب پیارے ابو بکر صدیق نے خرید کر کے آزاد کیا، بڑی مہنگی قیمت دے کر کے خریدا، بڑی بیش بہا دولت کے بدلے خریدا، تو لوگوں نے کہا ایسا لگتا ہے کہ بلال کا ابو بکر پر کچھ احسان تھا، وہ احسان چکانے کی وجہ سے، احسان چکانے کے لیے انہوں نے بلال کو خرید کر کے آزاد کر دیا۔ اللہ کی رحمت نے گوارا نہیں کیا ابو بکر کی شان میں یہ کہا جائے، اللہ تعالیٰ نے فوراً آیت کریمہ نازل فرمایا وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّى وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُ مِن نِعْمَةٍ تُجْزَى، یعنی کہ وہ جو سب سے زیادہ پرہیزگار ہے، اگر اپنا مال خرچ کرتا ہے تو اس لیے نہیں کہ اس پر کسی کا احسان ہے، احسان چکانے کے لیے، بلکہ وہ اللہ کی رضا کے لیے ایسا کرتا ہے۔ تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے مال کو اللہ کی رضا کے لیے خرچ کیا، بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ کو آزاد کیا اللہ کی رضا کے لیے، اس کے رسول کی رضا کے لیے۔ تو اللہ کی بارگاہ میں ان کا یہ مقام اور مرتبہ ہے، وہیں پر اور لوگوں کے مقابلے میں اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی وسلم کی بارگاہ میں دیکھ لو، روایتوں میں آیا ہے کہ کسی موقع پر حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت عقیل رضی اللہ تعالی عنہ کے درمیان کسی بات پر تکرار ہو گئی، تو آپ جو ہے یہ سوچ کر کے کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کے بیٹے ہیں، خاموش ہو گئے اور انہوں نے تھوڑا ترش روئی سے کام لیا۔ آپ نے جا کر کے یہ معاملہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا، تو آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ناراض ہوئے اور ارشاد فرمایا اے لوگوں، تمہاری کیا حیثیت ہے اور ان کی کیا شان ہے؟ کیا تم نہیں جانتے کہ تم میں سے ہر کسی کے گھر کے دروازے پر اندھیرا ہے، اور اگر کسی کے دروازے پر روشنی ہے تو وہ ابو بکر کا دروازہ ہے۔ اسی طریقے سے ایک بار کسی معاملے میں حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے بحث ہو گئی، تو حضرت ابوبکر صدیق نے معذرت کر لیا، تو بھی انہوں نے معذرت قبول نہیں کیا۔ بعد میں رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو جب آپ نے یہ بتایا تو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے ابو بکر، اللہ تمہیں معاف کرے، ابو بکر کو اللہ ان کی مغفرت کرے۔ اور پھر جب حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ بارگاہ رسالت میں آپ صلی اللہ تعالی وسلم میں پہنچے تو آپ نے دیکھا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ چہرے کا رنگ بدلا ہوا، آپ رنجیدہ ہیں، تو آپ فوراً دو زانو ہو کر کے معذرت طلب کرنے لگے۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی شان میں اس وقت آقا نے فرمایا کہ اے لوگو، جب اللہ نے مجھے مبعوث کیا، تمہارے درمیان بھیجا، تو تم نے میرا انکار کیا، میری تکذیب کیا، مجھے جھٹلایا۔ ابو بکر نے میرا اقرار کیا، میری پیروی کیا، مجھ پر ایمان لائے، تو کیا اب تم میرے ایسے دوست کو چھوڑ دو گے؟ تو عزیزان ملت اسلامیہ، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا مقام اور مرتبہ بڑا ہی عرفہ اور اعلیٰ ہے، جو لوگ نہیں سمجھ پاتے تھے وہ آپ سمجھا کرتے تھے۔ صلح حدیبیہ کے موقع پر بھی یہی معاملہ پیش آیا کہ جب حضرت ابو جندل پہنچے تو سہیل مکی نے کہا کہ اگر ابو جندل کو آپ واپس نہیں کریں گے تو معاہدہ نہیں ہوگا، صلح ختم کر دیں گے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے سہیل، ابھی معاہدے پر دستخط نہیں ہوئے، تو اس نے کہا
اگر انہیں واپس نہیں کرو گے تو میں معاہدہ ختم کر دوں گا۔ تو آپ نے فرمایا سہیل کو تم اپنی ہی طرف جو ہے، اے سہیل، ابو جندل کو تم اپنی ہی طرف سے رہنے کی اجازت دے دو، تو اس نے انکار کر دیا۔ حضرت ابو جندل رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے زخم مسلمانوں کو دکھائے، رونے لگے اور کہا کہ میں مسلمان ہو گیا، کیا مجھے کافروں کے ہاتھ چھوڑ دو گے؟ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اس وقت ناراض ہوئے، ناراضگی کے عالم میں آ کر کے آپ نے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے اس طریقے سے گفتگو کیا آپ اللہ کے سچے رسول ہیں؟ آپ نے فرمایا کیوں نہیں۔ آپ نے پھر عرض کیا کیا اسلام سچا دین نہیں ہے؟ آپ نے فرمایا کیوں نہیں۔ آپ نے فرمایا کیا مسلمان سچے اور کافر جھوٹے نہیں ہیں؟ آپ نے فرمایا کیوں نہیں، ایسا ہی ہے۔ تو پھر حضرت عمر نے کہا یا رسول اللہ کیا آپ نے نہیں کہا تھا ہم کعبے کا طواف کریں گے؟ تو آپ نے فرمایا ہاں میں نے کہا تھا، لیکن اسی سال کا نہیں تو کہا تھا میں نے۔ حضرت عمر نے کہا ہاں آپ نے اسی سال کا تو نہیں کہا تھا۔ صلح ہو گئی، ابو جندل واپس کر دیے گئے۔ اس وقت جب ان کی بات رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں قبول کیا تو یہ صدیق اکبر کے پاس گئے تو آپ سے بھی وہی گفتگو کرنے لگے۔ صدیق اکبر نے فرمایا عمر وہ اللہ کے رسول ہیں، ان کا دامن مضبوطی سے تھامے رہو، تم راہ راست پر رہو گے۔ جب حضرت ابوبکر نے یہ کہا تو انہیں بھی اطمینان ہوا۔ تو عزیزان ملت اسلامیہ، ہمیں چاہیے کہ ہم حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی محبت کو اپنے دلوں کے اندر بسائیں، اور کیونکہ ان کی محبت اور ان کا شکریہ ہر مسلمان پر واجب ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جتنا کہ ابو بکر کے مال نے مجھے فائدہ دیا کسی کے مال نے فائدہ نہیں دیا۔ تو ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ہم ان کی محبت کو لازم کر لیں، اور یہی محبت انشاءاللہ ہمارے لیے نجات کا ضامن ہوگی۔ انہی کے طفیل میں اللہ تعالی ہمارے دونوں جہان کی ہمیں سرخروئی عطا فرمائے گا، ہمیں کامیابی عطا فرمائے گا۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مولا ہمیں آپ کو سب کو صدیق اکبر کی خوب محبت عطا فرمائے۔